انسان کی فطرت جن چیزوں کو پسند کرتی ہے، اللہ نے ہماری آسانی کے لیے کہا کہ دیکھو تمہارا نفس جو ہے یہ فطرت کے خلاف تم کو لے کر جائے گا، تو ایک دوسری طاقت ہم تمہارے ساتھ لگائے دیتے ہیں، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ جب ایمان کی طاقت تم ایڈ کر لو گے فطرت کے ساتھ، تو نفس تم کو فطرت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروا پائے گا۔ ورنہ شریعت الگ سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف فطرت کا ایک مرتب نام ہے شریعت۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی فطرت کی ترجمانی اپنے نبیوں کے ذریعے کرا دی، اپنی کتابوں کے ذریعے کرا دی۔ نبیوں نے، کتابوں نے، اللہ کے دین و شریعت نے کبھی ہم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو ہماری فطرت کے خلاف۔ سخاوت ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہمدردی ہماری فطرت کے مطابق ہے، صفائی ستھرائی ہماری فطرت کے مطابق ہے، حیا اور شرم ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح حیا اور حجاب اور پردے کا جو نظام ہے اسلام میں، یہ انسانی فطرت کے مطابق، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کی ایک آسان دلیل دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، آپ کی عادت یا آپ میں سے کسی کی عادت یا آپ میں سے نہ صحیح کسی کی عادت کسی لڑکی یا عورت کو دیکھنے کی ہے، تو کیا وہ شخص جو دوسری لڑکی یا نامحرم عورت کو دیکھتا ہے کبھی کبھی، وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی دیکھے؟ وہ اس کو برداشت کر پائے گا کہ اس کی بیوی کو کوئی دیکھے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھا جائے، احترام کیا جائے۔ یہ فطرت ہے۔ پردے اور حجاب کا احکام یہ فطرت انسانی ہے، اور اسی لیے یہ مغرب کی ننگی تاجرانہ عریاں تہذیب کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے تمام ممالک اور آبادیوں میں فطری طور پر پردہ رائج تھا۔